کیا IMF کی سختیاں صرف ہمارے لیے؟ کیا IMF کی سختیاں پاکستانیوں کے لیے، پاکستان کے لیے؟ کہ یہ زراعت کی ترجیحات ہیں۔ 15واں سیکٹری فوڈ سیکورٹی آ چکا ہے ان 4-5 سالوں میں۔ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر یہی حالات رہے تو پڑھ لیں زراعت کے اوپر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کاشتکار کا کوئی ولی وارث نہیں ہے پاکستان میں، نہ یہاں پہ کاشتکار کا ہے، نہ مزدور کا ہے، نہ صنعت کار کا ہے، نہ ایکسپورٹر کا ہے۔ اس وقت سارے چیخ رہے ہیں پاکستانی۔ وفاقی وزیر کے کہنے کے بعد تو اتنا اثر ہو گیا کہ اس پہ قانونی کارروائی شروع ہو گئی، وہ بندے سسپینڈ ہو گئے۔ ہمارے کہنے کے اوپر تو کوئی نہیں کرتا سسپینڈ۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو پوری قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ وفاقی وزیر خواجہ آصف صاحب خود فون کرتے ہیں CO لیسکو کو، ایک ٹرانسفارمر، گھریلو ٹرانسفارمر چینج کروانے کے لیے یا ٹھیک کرنے کے لیے ان سے 80,000 روپے رشوت لی جاتی ہے۔ 80,000 روپیہ۔ اس سسٹم کو ڈوب پڑنا چاہیے۔ ہم پچھلے 2012 سے چیخ رہے ہیں کہ وابڈا یہ لیسکو ہمیں لوٹ رہی ہے۔ ابھی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ہم نے 5 سال کوشش کرنے کے بعد بڑی مشکل سے کچھ تھوڑا بہت آڈٹ کروایا ہے۔ صرف ضلع قصور میں ہماری اوور بلنگ جو نکلی ہے وہ 3.5 ارب روپے کی ہے، 1.5 ارب کے اکاڑے میں نکلی ہے۔ اب فیڈ نہیں ہو رہی، رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں۔ کس کی فیڈ ہوتی ہے؟ جو جا کے پیسے دیتا ہے۔ وفاقی وزیر کے کہنے کے بعد تو اتنا اثر ہو گیا کہ اس پہ قانونی کارروائی شروع ہو گئی، وہ بندے سسپینڈ ہو گئے۔ ہمارے کہنے کے اوپر تو کوئی نہیں کرتا سسپینڈ۔ وہ تو 80,000 روپیہ تھا، وہ تو رشوت 80,000 روپے تھی۔ ادھر تو اربوں روپے ہے کاشتکار کے، کاشتکار سے اربوں روپے لوٹ لیے گئے۔ اس کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کاشتکار کے لیے۔ کاشتکار کا کوئی ولی وارث نہیں ہے پاکستان میں، نہ یہاں پہ کاشتکار کا ہے، نہ مزدور کا ہے، نہ صنعت کار کا ہے، نہ ایکسپورٹر کا ہے۔ اس وقت سارے چیخ رہے ہیں پاکستانی، اور اس بجٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ بجٹ میں کیا ہوتا ہے۔ کیا بجٹ میں ہمیں پیداواری لاگت ملے گی؟ کیا بجٹ میں ہماری دفاع کا بجٹ ڈبل کیا جائے گا؟ ہم نے کس اپنے ایک چالاک دشمن کا مقابلہ کرنا ہے؟ ہم 2012 سے کہہ رہے ہیں، 2012 سے ہمارا سلوگن تھا کہ فوڈ سیکورٹی کسان، بارڈر سیکورٹی جوان، ایکول ٹو خوشحال مضبوط پاکستان۔ اگر پاکستان کو مضبوط کرنا ہے تو فوڈ سیکورٹی کو بھی مضبوط کرو، بارڈر سیکورٹی کو بھی مضبوط کرو، کسان کو بھی مضبوط کرو، جوان کو بھی مضبوط کرو۔ آپ کو ٹینک بھی چاہیے، آپ کو ایئر ڈیفنس سسٹم بھی چاہیے، آپ کو جدید طیارے بھی چاہیے، آپ کو گندم بھی چاہیے، کپاس بھی چاہیے، فروٹ بھی چاہیے، ویجیٹیبل بھی چاہیے، چاول بھی چاہیے، آپ کو ایڈیبل آئل بھی چاہیے، آپ کو تمام۔ اب زراعت کے لیے جدید مشینری کی طرف جانا ہوگا، جدید ٹیکنالوجی کی طرف جانا ہوگا، اس کے اوپر انویسٹمنٹ کرنی ہوگی۔ جس سیکٹر سے آپ 27-28 ارب کی پروڈیوس لیتے ہیں اس کے اوپر آپ کی انویسٹمنٹ کیا ہے؟ اس کے اوپر آپ کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ کیا پاکستان کے لیے کوئی سوچ رہا ہے؟ کیا پاکستان کے لیے کوئی بات کر رہا ہے؟ کیا اس بجٹ میں پاکستانیوں کو شامل کیا گیا ہے؟ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر یہی حالات رہے تو پڑھ لیں زراعت کے اوپر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ زراعت نہیں ہو سکتی اس طریقے سے، اس پیداواری لاگت سے زراعت نہیں ہو سکتی جب کاشتکار بیلنس یوز آف فرٹیلائزر ہی نہیں کرے گا، جب کاشتکار کھادوں کا استعمال ہی نہیں کرے گا، جب کاشتکار پیسٹی سائیڈ کا استعمال ہی نہیں کرے گا، جب یہ ہر چیز اس کی قوت خرید سے باہر ہوں گی۔ اگر آج میں ترجیحات کی بات کروں کہ ترجیحات کیا ہے، میں صبح ہی دیکھ رہا تھا مالک صاحب کا پروگرام، سردار اویس لغاری پاور منسٹر بات چیت کر رہے تھے۔ میں ان کے فگر آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ زراعت کی ترجیحات ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے رعایت دی، انڈسٹری کو 33%، گھریلو کو 16%، پروٹیکٹڈ کو 31%، سب سے آخر میں زراعت ہے۔ حالانکہ دنیا میں فوڈ سیکورٹی نمبر 1 پہ ہے۔ سردار اویس لغاری صاحب، آپ ایک ذمہ دار کے بیٹے ہیں، سب سے آخر میں زراعت کا کہنا بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ نے کہا 14% ہے۔ وہ یہ آپ کے اپنے الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں ہیں۔ مجھے تو ایک چیز کا پتا ہے کہ آج سے 3-4 سال پہلے جب انڈسٹری کا بل تھا
1900 रुपए है, हमारा था 5 रुपए 35 पैसे। आज हमारा रेट इंडस्ट्री से भी ज्यादा है। इस पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर सब्सिडाइज है, पूरी दुनिया में सिवाय पाकिस्तान के। पूरी दुनिया में नंबर 1 पे फूड सिक्योरिटी है सिवाय पाकिस्तान के। और परसों की खबर मैं आपको दूं कि ये ज़राअत की तरजीहात है। 15वां सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी आ चुका है इन 4-5 सालों में। क्योंकि क्या IMF की आपके साथ डील हो चुकी है? क्या IMF की सख्तियां सिर्फ हमारे लिए? क्या IMF की सख्तियां पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान के लिए? कि पाकिस्तानी गरीब आदमी इस वक्त पेट्रोल नहीं खरीद कर सकता। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं, इस डीजल के रेट के ऊपर मैं काश्तकारी नहीं कर सकता। मेरे लिए ज़राअत इस वक्त मुनाफा बख्श और बाइज्जत कारोबार नहीं है। क्यों हम आज सोच रहे हैं कि हम गंदम इंपोर्ट करें? अगर $1 बिलियन के इंपोर्ट करते हैं, खुदा की कसम मैं खा के कहता हूं, अगर $1 बिलियन पाकिस्तानी काश्तकार पे खर्च किया होता, हम कम अज कम $2 बिलियन के हम एक्सपोर्ट करते। इस वक्त हम अपना ज़र मुबादला तो खर्च कर लेते हैं। अब आप एक चीज और को ले, मैं कल पिछले हफ्ते से सुन रहा हूं कि चीनी चीनी चीनी। क्या हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है? क्या हमारे पास कोई तरीकेकार नहीं है? 2017 में हमने काश्तकारों ने कहा कि चीनी एक्सपोर्ट करें, मरहम जाएंगे। चीनी एक्सपोर्ट ना हुई, वही चीनी बाद में एक्सपोर्ट हुई। 10 रुपए 70 पैसे फी किलो रिबेट दिया, किसी को सजा नहीं दी गई, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। अब क्या हुआ? सारी फसलें फेल हो गई। अब काश्तकार ने अगले साल के लिए 25% गन्ना ज्यादा काश्त कर लिया है।